سوچو، اگر کسی معاشرے کا دل دھڑکنا بند ہو جائے، اگر جسم میں خون دوڑنا رک جائے، تو کیا وہ جسم زندہ رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کسی قوم کا مرکز ختم ہو جائے، اگر اس کی قیادت ٹوٹ جائے، اگر اس کی سمت گم ہو جائے، تو وہ قوم صرف سانس لیتی ہے، زندہ نہیں رہتی۔ ہر زندہ قوم کو ایک زندہ دل چاہیے، ایک مضبوط مرکز چاہیے، ایک ایسا رہنما جو اندھیروں میں روشنی بن جائے۔ اور اسلام اس رہنما کو کہتا ہے امام۔ امام صرف حکمران نہیں ہوتا، امام صرف تخت پر بیٹھا ہوا انسان نہیں ہوتا، امام وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دانا ہو، جو حق اور باطل میں فرق کرنا جانتا ہو، جو دولت، طاقت اور خوف کے آگے نہ جھکے، جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اور جو وقت آنے پر اپنی جان، اپنی حیثیت، اپنا آرام، حتیٰ کہ اپنی نسل تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہی امام کی پہچان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام مقرر کرتا ہوں۔ یعنی امام انسان نہیں چنتا، امام اللہ چنتا ہے۔ امام دو طریقوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک، جب اللہ اس کا نام لے کر اعلان کرے، جیسے حضرت علی علیہ السلام، اور دوسرا طریقہ جب اللہ اس کی صفات بتا دے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنے نفس پر قابو رکھے، جو اپنے دین کی حفاظت کرے، جو اپنی خواہشات کو کچل دے، اور جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے، وہی رہنما ہے، وہی امام ہے۔ قیادت طاقت سے نہیں ملتی، قیادت کردار سے ملتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، ولایت کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے کہنا کافی ہے میں علی سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں، ولایت صرف محبت کا نام نہیں۔ ولایت کا مطلب ہے سوچ میں علی کے ساتھ ہونا، فیصلوں میں علی کے ساتھ ہونا، انصاف میں علی کے ساتھ ہونا، صبر میں علی کے ساتھ ہونا، اور قربانی میں علی کے ساتھ ہونا۔ امام علی نے قرآن کو زندہ رہنما کہا، تو جو شخص قرآن کو چھوڑ دے، جو کہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے میں علی کا ماننے والا ہوں؟ کیا علی نے قرآن کو چھوڑا تھا؟ ہرگز نہیں۔ علی نے کیا نہیں قربان کیا؟ اپنی نیند قربان کی، اپنی جوانی قربان کی، اپنی تلوار اللہ کے راستے میں اٹھائی، اپنی زندگی دین پر نچھاور کی۔ اور ہم سے کہا جائے حرام چھوڑ دو تو مشکل ہو جاتی ہے، ہم سے کہا جائے جھوٹ چھوڑ دو تو فائدہ نظر آنے لگتا ہے، ہم سے کہا جائے ناانصافی چھوڑ دو تو کاروبار خطرے میں لگتا ہے، ہم سے کہا جائے حق کا ساتھ دو تو جان ڈرنے لگتی ہے۔ پھر ہم کیسے کہیں ہم علی کی ولایت رکھتے ہیں؟ ولایت دعوے کا نام نہیں، ولایت قیمت مانگتی ہے۔ قربانی کی قیمت، صبر کی قیمت، حق پر ڈٹ جانے کی قیمت۔ قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، باطل طاقتوں کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت کا مطلب جڑ جانا ہے۔ جس سے جڑو گے اسی جیسے بن جاؤ گے۔ باطل سے جڑو گے تو باطل بن جاؤ گے، حق سے جڑو گے تو حق والے بن جاؤ گے۔ اور حق کا سب سے روشن راستہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا راستہ۔ علی کی ولایت ایک قلعہ ہے، ایک محفوظ قلعہ۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اس قلعے کے اندر ہیں یا صرف اس کے دروازے پر کھڑے ہیں؟ کیا ہماری نماز علی جیسی ہے؟ کیا ہمارا انصاف علی جیسا ہے؟ کیا ہماری غیرت علی جیسی ہے؟ کیا ہماری قربانی علی جیسی ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں پہلے خود کو بدلنا ہوگا، کیونکہ ولایت زبان سے نہیں، زندگی سے ثابت ہوتی ہے۔ امام قوم کا دل ہوتا ہے، اور ولایت اس دل سے جڑنے کا نام ہے۔ جو قوم اپنے امام سے جڑ جائے وہ کبھی مر نہیں سکتی، اور جو قوم اپنے امام کو بھول جائے وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتی ہے۔ یہی امام ہے، یہی ولایت ہے، اور یہی اسلام کی روح ہے۔